हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अहदीस के अंदर जिनसे मोहब्बत करने की तलक़ीन फरमाई वो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी गुमराह नहीं हो सकता जो अहले बैत से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखता है। चूँकि हदीस के अंदर आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ से मुआसरा ख़त्म करने के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए तो मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है जिसे खुम कहा जाता है। उस खुम मकाम पर चूँकि पानी की जगह थी वो, तो वहाँ आपने पड़ाव डाला तो आपने सहाबा को जमा कर लिया। सहाबा को जमा करने के बाद आपने उनमें खुतबा इरशाद फरमाया जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, लंबा खुतबा है। आपने खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया अय्युहन नास, ए लोगों, यानी उसमें बड़ी ख़ास चीज़ों की, जैसे खुतबा हज्जतुल वदा है ऐसे ये मकाम खुम का खुतबा भी बड़ा अहमियत का हामिल है। आपने फरमाया चूँकि आप इसके बाद तकरीबन थोड़े अरसे के बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए, तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। सकलैन कहते हैं अरबी में वज़नी चीज़ को, कीमती चीज़ को। घर के अंदर बहुत सा सामान होता है लेकिन कीमती सोना चांदी रुपया पैसा जो होता है ये बंदा लपेट के सफ़र पे भी जाता है तो लपेट के किसी के पास अमानत छोड़ के जाता है। घर खाली है, ये चीज़ें घर में खाली घर में नहीं छोड़नी। तो आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वस्तमसकू भी, तुम उसको बड़ी मजबूती से पकड़ना, लन तज़िल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। यानी बता दिया कि मुसलमान गुमराह नहीं होगा क़यामत तक अगर उन दो चीज़ों को थाम लेगा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत है, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से समझाई हुई चीज़ें हैं। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तो आपने फरमाया किताबुल्लाही व कराबती व इतरती या व अहलु बैती, कि मैं अपने अहले बैत और किताबुल्लाह तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूँ। अब हदीसें मुख्तलिफ हैं, बुखारी के अल्फाज हैं किताबुल्लाही व अहलु बैती। अब रवाउ अहमद, जो अहमद मुस्नद अहमद के अंदर है, उसमें आपने फरमाया इन्नी तारिकु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो फैसले छोड़ के जा रहा हूँ, जो दो हुक्म छोड़ के जा रहा हूँ। एक किताबुल्लाह व इतराती, एक अल्लाह की किताब है कुरान, और एक मेरे इतरत है, मेरे अहले बैत हैं। चूँकि जो मोता इमाम मालिक की हदीस है उसमें आता है किताबुल्लाह व सुन्नती अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। तुम इन्हें धाड़ों से पकड़ लेना। ये जो धाड़ होती है ना, जो शेर पकड़ता है शिकार को, इसको आप अलैहिस्सलाम के वो छुड़ा नहीं सकता फिर अपने आप को शिकार शेर से। इसी तरह फरमाया तुम इतनी मजबूती से अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, दांतों के इन किस्म को कहा जाता है कि अब इतनी मजबूती से थाम लेना कि सारी दुनिया तुमसे छुड़ाना चाहे, किताबुल्लाह और सुन्नत तुमसे ना छूटे। यहाँ वो मुअत्ता की हदीस है, यहाँ अहमद की मुस्नद अहमद की हदीस में फरमाया कि किताबुल्लाही व अहलु बैती। फिर तीसरी हदीस है जो तिबरानी के अंदर आई है, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नी तारिकु फीकुम खलीफतैन, मैं तुम्हारे अंदर अपने दो खलीफा छोड़ के जा रहा हूँ। दो खलीफा, तुम इनको पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो दो कौन से हैं? आपने फरमाया किताबुल्लाही व अहलु बैती, मैं अल्लाह का कुरान तुम्हारे अंदर छोड़ रहा हूँ और अपने अहले बैत को छोड़ रहा हूँ। फिर आपने 3 बार फरमाया
3 بار یہ جملہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کی عزت کرنا، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کی عزت کرنا۔ 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ لپٹ جانا یہاں تک کہ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ میرے سامنے آ جاؤ، یعنی اس وقت تک تم نے حوض کوثر پہ آنے کے لیے اہل بیت اور قرآن کو پکڑنا پڑے گا، اہل بیت اور قرآن سے محبت کرنی پڑے گی۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس نے آل محمد اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا وہ شہید مرا۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آدمی آل محمد اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرا وہ آدمی توبہ کر کے مرا، گویا کہ ایمان والا مرا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، اللہ اس کی بخشش کر دے گا جو اس حالت میں مرے گا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، یہ کامل ایمان والا ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرے گا۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، ملک الموت اسے موت کے وقت کہے گا تو جنتی ہے، اہل بیت کی محبت کے ساتھ جو مرے گا۔ آپ علیہ السلام کے لیے قرآن کی سب سے جامع آیت اتری، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت کب اتری؟ آپ علیہ السلام کے مدینہ میں گئے تو غربت تھی، گھر میں فاقے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے تو فاقوں کے اندر زندگی گزر رہی تھی، بیٹی کے گھر میں فاقہ، بیویوں کے گھر میں فاقہ، سارے اہل بیت، بیوی اور بیٹیاں ہی اہل بیت ہوتی ہیں، ان کے گھر میں فاقہ تھا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں تو ہم کیوں نہ تھوڑا سا فنڈ اکٹھا کریں اور حضور کو جا کے دے دیں، تحفہ ہدیہ دے دیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ فنڈ ہے ہم نے اکٹھا کیا ہے مختلف لوگوں سے، آپ لے لیجئے۔ صحابہ میں سے 3-4 بندوں نے وہ پیسہ اکٹھا کیا، کچھ چیزیں بھی اکٹھی کی، بارگاہ رسالت میں چلے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ساری مستند بات اللہ کے فضل سے کرتا ہوں اور دلائل سے، کیونکہ ہمارا قرآن و سنت اصل ہمارے پاس اثاثہ ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں جا کے کہا یا رسول اللہ، آپ یہ نہیں کہ جا کے یوں، یہ تحفہ نہیں ہوتا، بزرگوں کے پاس جا کے یہ پکڑانا اس طرح، یہ جو لے ایسے بے دلی سے نہیں، طریقہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے جا کے ایک دم حضور کو نہیں کہا لے لیں یہ جی یہ چندہ ہے آپ کے لیے، نہیں، کیا جا کے کہا یا رسول اللہ، طائف سے لے کر بدر تک آپ نے جتنی ماریں کھائیں، جتنی صحبتیں برداشت کی ہمارے لیے، امت کے لیے، فجر کی نماز میں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، ظہر تک آپ عبادت میں رہتے ہیں، رات پوری تہجد پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء، اور نمازوں کے دوران آپ کا چلنا پھرنا اور نماز کے اندر آپ کا اللہ کے سامنے رونا، یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے، امت کے لیے۔ آپ رات پوری روتے ہیں امت کے لیے، ہمیں آپ کا طائف کے پتھر بھی یاد ہے کھانا، ہمیں بازار اوکاز کی تبلیغ بھی یاد ہے، ہمیں غار سور کا وہ سفر بھی یاد ہے، ہمیں بدر و احد کی آپ کی صحبتیں بھی یاد ہیں، یا رسول اللہ آپ کی راتوں کو اللہ کے سامنے رونا بھی یاد ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ سب کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ لا کر تحفہ دیا، کیونکہ آپ تجارت کرتے تھے، بڑے تاجر تھے آپ علیہ السلام، لیکن جب تبلیغ اور نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کل وقتی آپ دعوت و تبلیغ میں لگ گئے تھے، تو اس لیے صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ اب آپ تجارت بھی نہیں کرتے، اب آپ کوئی کام نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے رات دن روتے ہیں، یہ تحفہ لے لیجئے۔ اسی وقت جبرائیل آ گئے، حدیث میں آتا ہے جبرائیل تشریف لائے، یہ آیت اتری، قل میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے صلہ نہیں چاہتا، یہ سب کچھ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ہاں میں تم سے یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن کی آیت کیا اتری؟ الا المودۃ فی القربى، مگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، حدیث مسلم،
قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح وہ کون اہل بیت ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلی وفاطمۃ وابناہما، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، اور یہ ان کے بچے ہیں۔ چونکہ یہ اہل بیت میں رسول اللہ نے شامل کیے، اور قرآن نے اہل بیت میں ازواج مطہرات کو پہلے سے شامل کیا ہوا تھا، اللہ نے تو پہلے سے حضور کی بیویوں کا اہل بیت کہا ہوا تھا، تو حضور نے ان کو، اس لیے اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کی عزت کریں، اہل بیت کا ذکر کثرت سے کریں۔ اہل بیت کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ کس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ اس سے پہلے کتاب اللہ۔ اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو قرآن تو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ بھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اور ایک صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے کہا کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ بھی نہیں چھوڑنی اور میرے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اب جو دونوں کو پکڑے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو ان میں سے ایک کو پکڑے گا اور ایک کو چھوڑ دے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم دونوں کو پکڑو گے، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ہم الحمدللہ دونوں کو پکڑنے والے ہیں، کتاب اللہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی۔ اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا